707 دیو ہیکل طیارہ سبک رفتاری سے فضا میں تیر رہا تھا۔ خوبصورت لباس میں ملبوس خوبصورت اور متناسب الاعضاء ایئر ہوسٹس ادھر سے ادھر آ جا رہی تھی، مسافروں کے اشارے کی منتظر، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیار۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں چپکی ہوئی تھیں، کاروباری مسکراہٹیں، لیکن حقیقت سے قریب، کیونکہ یہ اب ان کی عادت بن چکی تھی۔ جہاں کوئی مسافر ان کی طرف دیکھتا، یہ اس کے سامنے جھک جاتی۔ مجھے لمبے قد دبلے بدن کی وہ ہوسٹس بہت پسند آئی تھی، جس کے سرخ و سفید رخساروں میں ننھے ننھے گڑے تھے۔ یہ گڑے اس کی مسکراہٹ کو اور دلکش بناتے تھے۔ اس کی آنکھیں کسی حد تک چھوٹی تھیں، لیکن بے پناہ کشش کی حامل، سیاہ اور چمکدار۔ تیسری بار جب میں نے اسے مخاطب کیا تو میرا خیال تھا کہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سمٹ جائے گی۔ ممکن ہے وہ پوری توجہ سے میری طرف نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 بار میں نے اسے بس یوں ہی مخاطب کیا تھا، کسی ایسی ضرورت کا اظہار نہیں کیا تھا جو واقعی ضرورت ہوتی۔ صاف ظاہر تھا کہ میں بس اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسے بلاتا ہوں، لیکن ہوسٹس کی مسکراہٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرے نزدیک آئی اور جھک گئی، بلکہ اس بار کچھ زیادہ ہی جھک گئی، اتنی کہ اس کے خوبصورت بالوں کی بھینی بھینی خوشبو میرے نتنوں میں داخل ہو گئی۔ یس پلیز، وہ دلکش آواز میں بولی۔ ایک ضروری بات معلوم کرنی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، آپ کون سا شیمپو استعمال کرتی ہیں؟ کیوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی خوشبو بہت حسین ہے۔ شکریہ، ہوسٹس نے ہلکی سی گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ ویسے پہلی بار کی طرح اس بار بھی مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، ہوسٹس فراخ دلی سے بولی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ہوسٹس۔ میرے برابر بیٹھے ہوئے آدمی نے ہوسٹس کو مخاطب کیا۔ یس سر، ہوسٹس جلدی سے بولی۔ میں پانی پینا چاہتا ہوں، بوڑھا بولا، اور ہوسٹس گردن خم کر کے چلی گئی۔ میں نے قہر آلود نگاہوں سے بوڑھے کو دیکھا۔ بوڑھا مجھے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ مجھے اس سے خار چڑھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھے نے جان بوجھ کر مداخلت کی ہے۔ ٹھیک ہے بڑے میاں، تم مجھ سے واقف نہیں ہو، میں نے دل میں سوچا، اور پھر میں بوڑھے کی خبر لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے بڑے اخلاق سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اور وہ بھی مسکرا دیا۔ کتنی عجیب بات ہے جناب، ہم لوگ 1 گھنٹے سے ہم سفر ہیں، لیکن ہمارے درمیان ابھی تک تعارف نہیں ہوا۔ ہاں میرے بچے، تم اس ہوسٹس میں اس قدر مصروف تھے کہ شاید مجھے دیکھ بھی نہیں سکے تھے، بڑے میاں نے چوٹ کی۔ آپ کی عمر کیا ہے محترم؟ میں نے بڑے پیار سے پوچھا۔ کیوں؟ بتائیے تو۔ تقریباً 65 سال۔ کمال ہے، آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ کیا مطلب؟ ہوسٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تمہاری طرح فضول انسان نہیں ہوں، تم کیوں اس بیچاری کو بار بار تنگ کر رہے ہو؟ بڑے میاں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا نام شاہ رخ ہے، میں نے کہا۔ ہوگا، مجھے کیا۔ اتنی دیر میں ہوسٹس پانی لے آئی۔ اس نے گلاس بڑے میاں کو پیش کر دیا، اور بڑے میاں خواہ پانی پینے لگے۔ سنا تم نے، ان کی عمر 65 سال ہے، میں نے ہوسٹس سے کہا۔ اوہ اچھا، پھر تم سے کیا مطلب؟ بڑے میاں جھلائے ہوئے انداز میں بولے۔ معاف کیجیے گا محترم، ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ میں جاؤں جناب؟ ہوسٹس نے پوچھا۔ تھینک یو ہوسٹس، میں نے کہا، اور ہوسٹس چلی گئی۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، میں نے پھر بوڑھے کو چھیڑا۔ عادل اختر، بوڑھے نے بیزاری سے کہا۔ بڑے شرم کی بات ہے، میں نے منہ بنایا۔ کیا مطلب؟ بڑے میاں اچھل پڑے۔ لغو اور فضول نام، عادل اور پھر اختر بھی، دونوں میں کیا مماثلت تھی؟ فضول بکواس سے پرہیز کرو صاحبزادے، بڑے میاں بھنا کر بولے۔ انتہائی جاہل لوگ تھے جنہوں نے آپ کا یہ نام رکھا۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو، بڑے میاں غرائے، اور میں خاموش ہو گیا۔ ایک دم گرم کر دینا مناسب نہیں تھا، آہستہ آہستہ کام کرنا ٹھیک تھا۔ چنانچہ میں کئی منٹ تک خاموش رہا، اور بڑے میاں رہ رہ کر مجھے گھورتے رہے۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب میں کچھ نہیں بولوں گا تو انہوں نے رخ بدل دیا۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے محترم؟ تم خاموش نہیں رہو گے؟
बड़े मियाँ चिल्ला कर बोले। जी मैंने नाम पूछा है, मैं तुम जैसे लफंगों से बात नहीं करना चाहता। देखिए मोहतरम, हम सफर हैं, ये तवील सफर खामोशी से कैसे कटेगा। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, सिर्फ नाम बता दें। शायद क्या बताया था आपने? हाँ, अख्तर आदिल या फिर आदिल अख्तर, क्या फर्क पड़ता है, चाहे पहले आदिल हो या अख्तर, इंतहाई जलील नाम है। अबे तू चुप नहीं रहेगा? बड़े मियाँ अपनी सीट पर उचकते हुए बोले। हाँ क़िबला, आराम से तशरीफ रखिए। जहाज के दूसरे मुसाफिर आपके बारे में क्या सोचेंगे, इसके बाद एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से ना सुनो। बड़े मियाँ बोले। खुदा के वास्ते सिर्फ एक बात और बता दे, मैंने कहा, और बड़े मियाँ फिर तीखी निगाहों से मुझे देखने लगे। आपकी उम्र बकौल आपके 65 साल है, आप अब दुनिया को मुआफ क्यों नहीं कर देते? क्या मतलब है तुम्हारा? बड़े मियाँ फूले हुए सांस के साथ बोले। देखिए ना, दुनिया कितने संगीन मसाइल से गुजर रही है। ग़िज़ा का मसला, दवाओं का मसला, और फिर दूसरे मसाइल। आपने 65 साल तक इस दुनिया का खून चूसा है। अब आपको चाहिए कि आप रज़ाकाराना तौर पर मर जाएं, ताकि वो आसाइशें जिन पर आप मुसल्लत हैं किसी और नौजवान के हिस्से में आ जाएं। अबे मैं क्या किसी से भीख मांगता हूं? बड़े मियाँ गुर्राए। सवाल भीख का नहीं है, आखिर आपका बोझ कब तक बर्दाश्त किया जाए? मेरा बस चले तो आपको उठाकर हवाई जहाज से नीचे फेंक दूं। तेरी ऐसी की तैसी। बड़े मियाँ बिलाखिर सीट से खड़े हो गए। दूसरे लम्हे मैं भी सहमे हुए अंदाज में अपनी सीट से कूदकर एक तरफ हट गया। बड़े मियाँ फिर मेरी तरफ बढ़े और जहाज में बैठे हुए मुसाफिर बौखलाकर हमारी तरफ देखने लगे। होस्टेस, होस्टेस, इन्हें देखो, न जाने बैठे बैठे क्या हो गया। मैं चीखा। क्या हो गया, क्या हो गया? दूसरे मुसाफिर भी बोल पड़े। मेरे ख्याल में ये बुजुर्ग सही दिमाग नहीं है। पहले खामोश बैठे रहे, फिर मुझे गालियां देने लगे और आखिर में हाथापाई पर उतर आए हैं। किसी सीट से एक नस्वानी आवाज उभरी। हाँ, 100% पागल हैं, खौफनाक जहनी मरीज, इनसे खतरा है। मैंने लोगों की हाँ में हाँ मिलाई। पागल के बच्चे। बड़े मियाँ ने आगे बढ़कर मेरी गर्दन दबोचने की कोशिश की, लेकिन कई दूसरे मुसाफिरों ने पीछे से उन्हें दबोच लिया। अमले के कुछ अफराद उनकी मदद को आए थे। बड़े मियाँ चीखते रहे, लेकिन सब लोग उन्हें पकड़कर स्मोकिंग रूम में ले गए और ज़हनी मरीज को बंद कर दिया गया। तब मैंने अपनी सीट पर बैठकर सुकून का सांस लिया। अब आराम से होस्टेस से इश्क लड़ा सकता था, जो खुद भी मेरी तरफ माइल थी। चंद मिनट के बाद मैंने फिर उसे इशारा किया और होस्टेस मुस्कुराती हुई करीब आ गई। क्या ख्याल है, अब हम सुकून से गुफ्तगू करेंगे? मैंने होस्टेस से कहा और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है जनाब। तो तुम भी नसीहतें करोगी? ओ नहीं, ये बात नहीं है। आपने उन मोहतरम को पागल करने के लिए कौन सा गुर इस्तेमाल किया? होस्टेस प्लीज, मैंने तुम्हारा नाम पूछा था, मैं उकताए हुए अंदाज में बोला। शहला, उसने जवाब दिया। खूबसूरत नाम है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी हाजिर हुई। होस्टेस को किसी दूसरे मुसाफिर ने इशारा किया था। मैंने गर्दन हिलाई और वो आगे बढ़ गई। तब मैं एक तवील सांस लेकर अपनी कुर्सी की पुश से लग गया। मैंने आंखें बंद कर ली। होस्टेस मेरे लिए बहुत बड़ी हैसियत नहीं रखती थी। इस जैसी बेशुमार लड़कियां मेरी ख्वाबगाह की जीनत बन चुकी थीं। पेशा ही ऐसा था। जिंदगी में खाने और ऐश करने के अलावा कौन सा काम था? रकम खत्म हो जाती तो कोई ऊंचा हाथ मार लेता। दौलत जमा करने का शौक नहीं था। हाँ, जरूरत पूरी करने के लिए जिस कदर दरकार होती उसका हुसूल मेरे लिए मुश्किल ना था। सयाहत से खास रग़बत थी, इसीलिए देश देश मारा मारा फिरता था। और हम जैसे लोगों का कारोबार दुनिया के कौन से मुल्क में नहीं है। बड़े बड़े नकब जनों का ख्याल था कि तिजोरियां तोड़ने में मेरा सानी रोए जमीन पर नहीं होगा। निशानाबाजी में यकता था, गो लोगों को कत्ल करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। भला जिंदगी लेने से क्या फायदा? खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। होस्टेस दूसरे मुसाफिरों के नजदीक थी। अचानक जहाज को एक शदीद झटका लगा। झटका इतना शदीद और अचानक था कि बहुत से लोग सीटों से गिर पड़े। मेरी पसंदीदा होस्टेस ने दोहरी कलाबाजियां खाई थीं।
मैं भी खुद को गिरने से बमुश्किल बचा सका था। पूरे जहाज में सहमी सहमी आवाजें उभरी। दूसरा और तीसरा झटका लगा और अब तो मुसाफिर बाकायदा चीखने लगे। तब पायलट रूम से आवाज उभरी, होशियार, जहाज के सारे इंजन सीज हो गए हैं, मुसाफिर बेल्ट बांध लें। औरतों को जिंदगी से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है, इसलिए चीखने वालों में उनकी आवाजें नुमायां थीं। लेकिन कुछ मर्द भी थे जो शायद चीखने में औरतों से बाकायदा मुकाबला कर रहे थे। बदहवास लोगों की बिगड़ी हुई शक्लें देखकर मुझे हंसी आने लगी और अचानक मुझे स्मोकिंग रूम में बंधे बूढ़े का ख्याल आया। गैर इंसानी बात थी, मेरी वजह से वो बेचारा स्मोकिंग रूम में बंद हुआ था। चुनाचे उस वक्त जब जहाज के सारे मुसाफिर उल्टी सीधी हरकतों में मसरूफ थे, मैं अपनी सीट से उठ गया। पायलट जहाज को संभालने की इंतहाई कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहाज अब साफ नीचे गिरता महसूस हो रहा था। पायलट की कोशिश से उसे मुसलसल झटके लग रहे थे। मैं सीटें पकड़ता हुआ खुद को गिरने से रोकता हुआ स्मोकिंग रूम में पहुंच गया। दरवाजा खोला। मोहतरम अख्तर आदिल या आदिल अख्तर एक दीवार के सहारे सर के बल खड़े हुए थे। फिर एक झटके ने उन्हें सीधा कर दिया। उनकी पेशानी से काफी खून बह रहा था। मैंने उनकी कमर में हाथ डालकर उन्हें संभाला और फिर इत्मीनान से उनके ऊपर ठेर हो गया। झटका ही ऐसा शदीद था। अबे अबे तू यहां भी आ गया है, बड़े मियां चिल्लाए। लेकिन उनकी बात का जवाब देने के बजाय मेरी तवज्जो माइक पर गूंजने वाली आवाज पर हो गई। फर्स्ट पायलट घबराए हुए लहजे में ऐलान कर रहा था, जहाज को संभालने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। हम इस वक्त अफ्रीका के घने जंगलात पर प्रवास कर रहे हैं। अपने तौर पर होशियार रहें। अब इसके अलावा कोई तरकीब नहीं रह गई है कि जहाज को किसी हमवार जगह तलाश करके उतारने की कोशिश की जाए। इस कोशिश में नुकसान भी पहुंच सकता है। और कान फाड़ देने वाली चीखों से पूरा माहौल गूंजने लगा। लोग जब्त का दामन छोड़ चुके थे। सारी शख्सियत रखी रह गई थी। सबके सब पागलों की तरह चीख रहे थे। मैंने बड़े मियां को बाहर धक्का दिया और खुद भी निकल आया। जिंदगी को बारहा खतरा से दो चार होना पड़ा था। मौत दर्जनों बार नजदीक आकर निकल गई थी। इसलिए मौत के खौफ से मेरी वो हालत तो ना हुई जो जहाज में बैठे दूसरे लोगों की थी। लेकिन बहरहाल जिंदगी को इस तरह जाया करना मुझे भी पसंद नहीं था। चुनाचे मैंने भी इनफरादी तौर पर अपनी हिफाजत के बारे में सोचा। मगर इस खतरनाक हादसे से जिंदगी बचाना काफी मुश्किल था। यहां बिल्कुल बेदस्तोपा की कैफियत थी। जहाज अब बेजान पत्थर की तरह नीचे गिर रहा था और पायलट उसे संभालने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ थे। जमीन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन ये लम्हात जिस कदर रूह फरसा थे, आज भी उन्हें सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पायलट ने आखिरी वक्त तक अपने फराइज अंजाम देने की कोशिश की। उसने पहिए खोले, जहाज का रुख संभाला और बिलाशुबा अगर जहाज मुंह के बल जमीन से टकराता तो शायद एक भी मुसाफिर जिंदा न बचता। लेकिन वो सीधा ही नीचे आया था। खौफनाक धमाके हुए और सारे मुसाफिर उलट पुलट हो गए। मैं भी गो मजबूती से एक सीट पकड़े हुए था, लेकिन कहां की सीट, कैसी सीट न जाने कहां चली गई थी। मैं उछलकर किसी चीज से टकराया और मेरा जहन तारीकी में डूब गया। सारे हंगामे गुम हो गए। गो जिंदगी बेहद नापायदार है। सड़क पर चलते हुए लोग गिरते और मर जाते हैं। होटलों में बैठे गुफ्तगू करते हुए अचानक साथ छोड़ जाते हैं। और जब मौत नहीं आती तो पहाड़ गिर पड़ते हैं और लोग बच जाते हैं। जहाज का खौफनाक हादसा हुआ था। बचने वाले किस तरह बचे थे अभी मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बहरहाल मैं जिंदा था। सोच सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था। क्या ये कम हैरत की बात थी? बहरहाल मैंने इर्द गिर्द के माहौल को देखा। जहाज काफी फासले पर पड़ा था, गोया मैं जहाज से बाहर था। लोग चलते हुए नजर आ रहे थे। जहाज बुरी तरह तबाह हो गया था, लेकिन इसके बावजूद लोग जिंदा थे, न जाने कैसे। मैंने उठने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गया। सबके चेहरे परेशानी के मजहर थे। जिंदगियां बच गई थीं, लेकिन अब आइंदा का खौफ। पूरी तरह हवास बहाल होने में ज्यादा देर नहीं लगी और जब हवास बहाल हो गए तो सर पर एक गिरफ्त का एहसास हुआ। टटोल कर देखा तो पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी के एहसास के साथ सर में दुखन का एहसास भी हुआ। गोया बाकायदा टूट फूट हुई है और शायद बेहोश होने की वजह भी यही थी। बहरहाल तकलीफ ऐसी ना थी जिसका कोई खास एहसास होता, चुनाचे मैं उसकी तरफ से लापरवाह था। अब मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हो गया था
کہ جہاز کے بارے میں مکمل تحقیقات شروع کر دوں۔ چنانچہ سب سے پہلے جہاز کے ڈھانچے کے قریب پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی میں اس سے کافی دور تھا کہ ایک نوجوان آدمی میرے پاس پہنچ گیا۔ اگر آپ ٹھیک ہوں جناب تو براہ کرم دوسروں کی مدد کریں۔ ہاں مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ابھی کچھ لوگ جہاز میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں نکالنا ہے۔ جہاز غرق ہو رہا ہے۔ اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو کچھ لوگ دلدل میں غرق ہو جائیں گے۔ دلدل؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ براہ کرم جلدی کریں پلیز، اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ جہاز کی طرف دوڑ پڑا۔ صورتحال کی مزید تفتیش کی ضرورت نہ رہی۔ ایک مخصوص جگہ پہنچ کر وضاحت ہو گئی جہاں بہت سے لوگ مصروف تھے۔ جہاز کے بچ جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دلدل میں گرا تھا۔ کافی نرم دلدل تھی، اتنی بھی نرم نہیں کہ کوئی چیز اس میں گرتے ہی دفن ہو جائے۔ اس دلدل کی وجہ سے جہاز کو شدید نقصان بھی نہیں پہنچا تھا، لیکن بہرحال جھٹکا تو لگا تھا جس سے اندر کی دنیا اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ تاہم مسافروں کو شدید چوٹیں بھی لگی تھیں، مگر جانی نقصان زیادہ نہیں ہوا تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بالکل محفوظ تھے۔ اس وقت سب کے دل انسانی ہمدردی سے معمور تھے اور سبھی ایک دوسرے کی مدد کے جذبے سے سرشار تھے۔ دلدل اس قدر نرم ضرور تھی کہ اس پر چلنا ناممکن تھا۔ ہاں، یہ شکر کی ضرور بات تھی کہ جہاز دلدل کے بالکل کنارے پر آ کر گرا تھا۔ بڑی انوکھی بات تھی، گوناگون دلچسپیوں کے مظہر۔ یعنی اگر جہاز دلدل کے درمیان گرا ہوتا تو کسی ایک مسافر کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ دلدل سے تھوڑا سا ہٹ کر جہاز زمین پر گرا ہوتا تو اس کے پرخچے اڑ جاتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے جہاز کا گرنا اور اس کا بچنا بھی قدرت خداوندی کا مظہر ہے۔ یعنی وہ اس طرح گرا کہ جن کی زندگیاں مقصود تھیں بچا لی گئی۔ زمینی لوگوں نے بڑے بڑے کپڑے جہاز کے دروازے سے کنارے تک بچھائے تھے اور ان پر گھٹنوں کے بل چل چل کر کنارے تک پہنچ رہے تھے۔ انتہائی تیزی سے کام ہو رہا تھا کیونکہ اب جہاز کا دروازہ آدھے کے قریب دلدل میں دھنس چکا تھا۔ میں نے بھی زیادہ غور و خوض میں وقت برباد نہیں کیا اور دوسرے لوگوں کی مانند موٹے کپڑوں پر قلا بازیاں کھاتا ہوا جہاز کے دروازے پر پہنچ گیا اور پھر یوں ہی جہاز میں داخل ہو گیا۔ اندر کافی بربادی پھیلی ہوئی تھی۔ سیٹیں ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہو گئی تھیں۔ بہت سے لوگ سیٹوں کے درمیان اپنا سامان تلاش کر رہے تھے۔ ایک گروہ صرف سامان ڈھونڈنے پر لگا ہوا تھا، لیکن میرے نزدیک انسانی زندگی کی اہمیت زیادہ تھی۔ چنانچہ مجھے جوں ہی ایک سیٹ کے نیچے 2 ٹانگیں نظر آئیں، میں نے انہیں نکالنے کی جد و جہد شروع کر دی۔ کامیابی دشوار نہیں ہوئی، لیکن خوبی قسمت دیکھیے کہ یہ وہی بڑے میاں تھے، یعنی دشمن جاں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ بہرحال میں انہیں کمر پر لاد کر باہر نکل آیا اور پھر دوسروں کی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے میں نے انہیں کنارے پر پہنچا دیا اور پھر واپس چل پڑا۔ دوسری بار کی کوشش میں ایک نوجوان لڑکی ہاتھ لگی اور میں نے اسے بھی نکال لیا۔ تیسری بار نہیں کیا۔ کوئی بھی اس جہاز کی طرف جانے کی اب جرت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ جہاز کے دروازے کی جگہ اب صرف ایک سوراخ رہ گیا تھا۔ بقیہ جہاز دلدل میں غرق ہو گیا تھا۔ لوگ کنارے پر کھڑے چیخ رہے تھے اور اندر رہ جانے والوں سے جو رضاکارانہ طور پر کام کر رہے تھے جلد از جلد باہر آ جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ وہ انہیں وارننگ دے رہے تھے کہ جہاز ڈوب رہا ہے۔ بہت سے لوگ سوراخ سے باہر رنگ آئے تھے۔ بس اس کے بعد ایک بھیانک منظر سامنے آیا۔ دروازے کا آخری سوراخ بند ہو گیا تھا۔ جس سوراخ کا آخری حصہ دلدل میں بیٹھ رہا تھا، کچھ ہاتھ باہر نکلے اور کسی غیر مرئی شے کو پکڑنے کی جد و جہد کرتے ہوئے دلدل میں بیٹھ گئے۔ بڑا روح فرسا منظر تھا۔ میں بھی بہرحال انسان ہوں، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اب جہاز کی چھت کی سفیدی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ سفیدی بھی سیاہ دلدل میں غروب ہو گئی۔ جہاز غرق ہو چکا تھا۔ جد و جہد ختم ہو چکی تھی۔ اب صرف یہ اندازہ لگانا تھا کہ کون بچ گیا ہے، کس کی موت اسے ان میدانوں میں لائی تھی۔ میں نے ارد گرد کے ماحول پر نگاہ ڈالی۔ زخمی اپنے زخموں کو بھولے ہوئے دوسروں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ انسان بہرحال کسی نہ کسی وقت ساری ریاکاریوں سے الگ ہو کر صرف انسان رہ جاتا ہے۔ ماحول کے خلاف اس کی شخصیت پر چڑھ کر اس کی شکلیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جب ان خلافوں سے اندر جھانکتا ہے
تو دنیا بڑی خوشنما ہو جاتی ہے۔ اس وقت فریب اور ریا کی کوئی بھیانک شکل نگاہوں کے سامنے نہ تھی۔ جذبے تھے جو ایک دوسرے پر لٹائے جا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں یہ ماحول مجھے بے حد پسند آیا، اور اچانک میرے ذہن میں خوبصورت ہوسٹس ابھر آئی۔ ارے، میں چونک پڑا کہ کیا وہ بھی جہاز کے ساتھ دلدل میں غرق ہو گئی؟ میری نگاہیں اسے چاروں طرف تلاش کرنے لگیں۔ زندہ بچ جانے والوں میں عورتیں بھی تھیں جنہیں ایک سمت اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ کچھ مخصوص قسم کے لوگوں نے بچ جانے والے مسافروں کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں۔ انہوں نے عورتوں کے لیے علیحدہ بندوبست کیا تھا۔ بہرحال اس طرف جانے کی ممانعت تو نہ ہوگی۔ میں اس طرف چل پڑا۔ ساری شکلیں تقریباً جانی پہچانی تھیں۔ انہیں جہاز میں دیکھ چکا تھا، لیکن میری نگاہیں ہوسٹس کو تلاش کر رہی تھیں، اور لوگوں کی خدمتگار اس وقت خود خدمت کی طلبگار تھی۔ وہ مجھے نظر آ گئی۔ ایک طرف خون میں نہائی ہوئی تھی۔ میں بے ساختہ اس کی طرف دوڑا۔ مسٹر پلیز، کیا آپ فارغ ہیں؟ ایک بوڑھے آدمی نے پوچھا۔ جی فرمائیے۔ انہی خاتون کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے چہرے کا خون صاف کر کے بینڈیج کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بینڈیج کا سامان موجود ہے۔ اوہ ہاں، ضرور۔ میں تیار ہو گیا۔ تھینک یو، بوڑھے مستعد آدمی نے کہا، اور بینڈیج کا کچھ سامان میری طرف بڑھا دیا۔ کیا آپ ان کا زخم دیکھ چکے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، پیشانی کی کھال پھٹ گئی ہے، بائیں رخسار پر زخم آیا ہے، سر کی پشت زخمی ہو گئی ہے، لیکن باقی جسم محفوظ ہے۔ میں پانی سے ہوسٹس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ وہ بے ہوش تھی۔ گڈ، میرا خیال ہے کہ تم یہ کام بخوبی کر لو گے۔ بوڑھے نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ جی ہاں، بے فکر رہیں۔ ویسے کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ ہاں، بوڑھے نے جواب دیا۔ طیارہ جس وقت زمین تک پہنچا، زمین سے ٹکرایا اور زندگیاں باقی رہنے کا امکان نظر آیا تو میں نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا۔ میں زندہ تھا، زخمی بھی نہیں ہوا تھا۔ لوگ اپنے اپنے سامان کی تلاش میں سرگرداں تھے، لیکن ایک ڈاکٹر کو کس چیز کی ضرورت ہے میں بخوبی جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے جہاز کے دروازے سے باہر آنے سے قبل جو چیز تلاش کی وہ فرسٹ ایڈ کا ضروری سامان تھا، اور یہی سامان ایک ڈاکٹر کی سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت ہوتا ہے۔ یقیناً ڈاکٹر، میں نے گردن ہلائی۔ میرا نام جوزف ہے۔ اوکے، اب میں دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ ضرور۔ میں نے ہوسٹس کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور اس کے چہرے کو صاف کرتا رہا۔ پھر میں نے اس کے سارے جسم پر دوا لگائی اور بینڈیج کر دی۔ عورت کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہو، کچھ بھی بن جائے، معصوم ہی ہوتی ہے۔ ایئر ہوسٹس جہاز میں تھی تو بے حد اسمارٹ نظر آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری زندگی میں وہ کسی شخص کو خود پر حاوی نہ ہونے دے گی، لیکن اب وہ بے ہوش تھی تو سارے جہاں کی معصومیت اس کے چہرے سے آ چپکی تھی۔ میں اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اب وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن ابھی آثار ہوش میں آنے کے نہیں تھے۔ میں اسے مزید آرام سے لٹا کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرے بہت سے لوگ بھی ابھی امداد کے محتاج تھے۔ بہرحال بچ جانے والوں کی تعداد کافی تھی۔ میں نے قریب و جوار میں نگاہ دوڑائی، اور تب پہلی بار میں نے اس ماحول کے بارے میں سوچا۔ چھوٹا سا سنگلاخ چٹانی میدان تھا۔ میدان کے انتہائی سروں پر درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ جس طرف دلدل تھی اس طرف بھی ایک چھوٹا سا میدان درختوں کی حدود تک گیا تھا۔ پورا میدان دلدلی تھا۔ ممکن ہے درختوں سے کچھ پہلے سخت زمین ہو، ورنہ دلدل میں تناور درخت نہیں کھڑے رہ سکتے۔ اس ویرانے میں زندہ بچ جانے والے کہاں جائیں گے؟ ابھی سب اپنی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ جب ان کی تکلیف میں کمی ہوگی تب وہ اس زبردست مصیبت کے بارے میں سوچیں گے جو آنے والی ہے۔ اور نہ جانے دل کے کس گوشے سے مسرت کی ایک ہلکی سی لہر کیوں ابھر آئی۔ میں فطرتاً ایڈونچر پسند ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ میری تفریحات شہروں تک محدود رہیں۔ ویرانہ گردی اس سے قبل کبھی نہیں کی تھی، نہ ہی ذہن میں اس کے بارے میں کوئی خیال تھا۔ لیکن اب جب کہ ویرانے خود مجھ تک چلے آئے تھے تو ان کی دلکشی سے محفوظ نہ ہونا بھی کفران نعمت تھا، اور پھر خاص طور پر ایسی شکل میں جبکہ کچھ حسین چہرے بھی موجود تھے۔ عورت کی دلکشی سے منکروں کی تعداد اول تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو ہیں ان پر کم از کم میں تو یقین نہیں کر سکتا،
वीराना हो या आबादी, समंदर हो या खुश्क जमीन, तन्हा इंसानों के बल्कि मर्दों के एक ग्रोह को छोड़ दिया जाए तो उनकी जिंदगी चंद ही दिनों में बारे ग्रां बन जाएगी। लेकिन अगर उनके साथ औरत की चाशनी हो तो वीराने भी गुलजार नजर आते हैं। औरत औरत सारी कायनात पर मुसल्लत, हर वजूद पर हावी। हां, इस हकीकत से इनकार फरेब है, सिर्फ फरेब। बहरहाल आगे देखना है कि जिंदगी कौन सा रुख इख्तियार करती है। मेरा क्या है, किसी तवील मैदान में खड़े हुए दरख्त की मानिंद तन्हा, न किसी की याद दिल में चुटकियां लेगी, न किसी के दिल का दर्द बनूंगा। जिंदगी सांसों की जंजीर, कहीं भी गुजर जाएगी। दुनिया के किसी खित्ते में हूं, जिंदा रहना जानता हूं। यहां मौजूद लोगों के दिलों में न जाने कौन कौन से ख्यालात होंगे, न जाने क्या क्या जज्बात होंगे। मैं इन सारे ख्यालात, सारे जज्बात से मुस्तस्ना था। इस पूरे ग्रोह का सबसे ज्यादा बेफिक्र, सबसे ज्यादा आजाद इंसान। ख्यालों की जंजीरें काफी लंबी थीं, लेकिन अकब से आने वाली एक आवाज ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। सुनो, और मैं चौंक कर पलटा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अपने आदिल अख्तर थे। ओ, फरमाइए फरमाइए, मैंने कहा। बड़ी गड़बड़ हो गई, बड़े मियां बौखलाए हुए अंदाज में बोले। अरे क्या हो गया? मैंने हैरत का इजहार किया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? आदिल अख्तर भिन्ना कर बोले। हो सकता है। तुम खामखा मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों करते हो? गलत फहमी है मोहतरम, भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैंने शाने उचकाते हुए कहा। जहाज तबाह हो गया, न जाने कितने अफराद मर गए, और तुम ताज्जुब से पूछ रहे हो कि क्या हो गया है? तो इसमें गड़बड़ की क्या बात है? अरे तुम्हारा सत्यानाश, क्या इस जंगल में ही सड़ोगे? बड़े मियां दांत पीस कर बोले। गालिबन आपकी उम्र 65 साल है, जबकि यहां 20 से 30 साल तक के बहुत से लोग मौजूद हैं। आखिर आप जिंदगी से क्यों चिमटे रहना चाहते हैं? तुम खुद मर जाओ। बड़े मियां वापस मुड़ गए। मैंने गहरी सांस ली और टहलता हुआ आगे बढ़ गया। आजादी थी, बज़ाहिर कोई काम ना था। जिस तरह बाकी लोग जिंदगी गुजारेंगे, मैं भी गुजार लूंगा। उनकी जिद्दोजहद में भी शरीक हो जाऊंगा। अपने तौर पर सोचने की जरूरत मुझे क्या पड़ी है? तकरीबन सारे जख्मियों की मरहम पट्टी हो गई थी। हिम्मत वाले लोग एक जगह जमा होकर हालात पर तबसरा कर रहे थे। तीनों पायलट हलाक हो चुके थे। मरने वालों की फहरिस्त बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सब एक दूसरे से नाआशना थे। तकरीबन सारा सामान जहाज के साथ दलदल में गर्क हो चुका था। मैं भी उनके साथ जा खड़ा हुआ। एक ज़हीन सूरत दरमियानी उम्र का शख्स कह रहा था, इस मुसीबत में हमें चाहिए कि खुद को एक ही खानदान का फर्ज समझें, मिलजुल कर एक दूसरे की इमदाद से जिंदा रहें और यहां से निकलने की सोचें। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर तारुफ हासिल करना चाहिए। इस तरह हमें एक दूसरे का प्रोफेशन भी मालूम हो जाएगा और हम सोचेंगे कि कौन आदमी किस काम आ सकता है। बिल्कुल मुनासिब ख्याल है। यहां इस वीराने में हम सब एक जान हैं। सबको एक दूसरे से तवज्जो की जरूरत है। हम में से कोई खुद गरज बनकर नहीं सोचेगा। मेरे ख्याल में सब लोगों के प्रोफेशन मालूम करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये करना है कि यहां हमें कौन कौन से लोगों की जरूरत होगी। हां, यह भी ठीक है। तो पहले हम एक दूसरे के नामों से वाकिफ हो जाएं। शाहरुख, मैंने अपनी बारी आने पर कहा, और फिर थोड़ी ही देर बाद सारे लोग एक दूसरे से तारुफ हासिल कर चुके थे। अब सबसे पहले डॉक्टरों का तयन हो जाए। हम में कितने डॉक्टर हैं? जहाज के मुसाफिरों में 5 डॉक्टर थे। बहुत मुनासिब तादाद है। गो हमारे पास दवाएं नहीं हैं, लेकिन बहरहाल किसी आफत पर आपके बेहतर मशवरे तो मशअले राह हो सकते हैं। क्या हम में से कोई जुग्राफिया दां है? मैं, कैप्टन एल्बर्टो ने कहा। मैं बहुत कुछ जानता हूं। ओह मिस्टर एल्बर्टो, क्या इससे कबल आपने अफ्रीका का सफर किया है? हां, मैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों में आ चुका हूं। क्या आप यहां से आबाद इलाकों के रुख का तयन कर सकते हैं? इस तरह तो नहीं। हां, हम एक समत इख्तियार करके चल पड़ेंगे, फिर मैं रास्तों का तयन कर सकता हूं। बड़े कीमती हैं आप सर, आपकी रहनुमाई की अशद जरूरत होगी।
इस तरह दूसरे लोगों के बारे में भी मालूमात हासिल की गईं। फिर एक शख्स को शिकार की तलाश पर लगाया गया। उसके सुपुर्द ग़िज़ा की फराहमी थी और इस टोली में मैं भी शरीक था। जहाज से थोड़ा बहुत सामान बचा कर लाया गया था, जो उस वक्त खाने के लिए सब में तकसीम हो गया और फिर सब आराम करने लेट गए। मैंने होस्टेस की तरफ रुख किया था। वो अब होश में थी। मुझे देखकर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। हेलो मिस, बदकिस्मती से मुझे आपका नाम अभी तक मालूम नहीं हो सका, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत गनीमत है, आप इस माहौल में भी मुस्कुरा सकते हैं। माहौल की तब्दीलियां तो जिंदगी के साथ हैं, इनमें मुस्कुराना और ना मुस्कुराना क्या मायने रखता है। बहुत शानदार बात है। अफसोस अमले के सारे लोग मारे गए। हाँ, मुझे भी अफसोस है। अब क्या होगा? होस्टेस बोली। वही जो जिंदगी की जरूरत है। फर्क सिर्फ हमारे सोचने का है। अगर हम शहर में रहते हैं, आरामदेह मकानात हैं, तो हम समझते हैं कि हम महफूज हैं, हमारी जिंदगी की जमानत है। हालांकि बड़ी अहमकाना बात है। जल्जला आ सकता है, मकान गिर सकता है, सड़क पर हादसा हो सकता है। कोई भी हादसा हमारी जिंदगी खत्म कर दे, गोया जिंदगी को खतरा मौजूद है। मेरे अपने ख्याल में यही कैफियत यहां भी है। हम वीराने में हैं, जिंदा भी रह सकते हैं और मर भी सकते हैं। इन दो बातों के अलावा और तो कोई खास बात यहां नहीं होगी। मेरे खुदा, आपकी बातें किस कदर हौसला बख्शती हैं, होस्टेस ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आप हौसला शिकनी कर रही हैं। मैं समझी नहीं। अभी तक मैं आपके नाम से नावाकिफ हूं, तो यहां भी आपको बकवास करने की फुर्सत मिल गई। अचानक अकब से आवाज सुनाई थी और हम दोनों चौंक कर देखने लगे। बूढ़ा आदिल अख्तर था। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है खातून, मैंने कहा। क्या? होस्टेस मुस्कुराते हुए बोली। इस हादसे में ये बुजुर्ग न जाने किस खुशी में बच गए। अगर इनकी जगह किसी नौजवान की जिंदगी बच जाती तो कितना अच्छा होता। इजारादारी है नौजवानों की। तुम नौजवानों ने तहजीब की जो मिट्टी पलीत की है, उसे बस क्या कहा जाए। लानत है तुम पर, बड़े मियां बोले। आपके सर में तकलीफ है क़िबला, तो फिर तुम्हें क्या? डॉक्टर ने आपको बोलने से मना किया है। डॉक्टर की ऐसी की तैसी, तो आप बोलेंगे जरूर। कौन रोकेगा मुझे? बड़े मियां सीने पर हाथ मारते हुए बोले। बेहतर है, बोलते रहिए, मैं जिद होकर बोला और फिर होस्टेस की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा। हां तो खातून, आखिरी बार मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूं। आखिरी बार क्यों? होस्टेस हंसकर बोली। खुदा हाफिज। मैं झल्लाए हुए अंदाज में खड़ा होने लगा, लेकिन होस्टेस ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे अरे प्लीज, आप तो बुरा मान गए। हाँ जाने दो जी, इन लोगों को मुंह लगाना ज्यादा अच्छा नहीं होता। आज नाम पूछेंगे, कल इज़ारे इश्क करने लगेंगे। अरे इस नई नस्ल को इसके सिवा आता ही क्या है। बड़े मियां फिर बोले। अबे ओ बूढ़े बरगद, अपनी जहरीली छांव समेटकर यहां से दूर हो जा, वरना ऐसा ना हो कि तारीकी में मैं तुझे उठाकर दलदल में फेंक दूं और तुझसे निजात हासिल कर लूं, मैंने कहा। देख लिया तुमने, ये तहजीब है इन लोगों की। लड़की तुम गवाह हो ना, इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अगर मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो बराए करम इसकी निशानदही कर देना। मेरा कातिल इस शख्स के अलावा और कोई नहीं हो सकता, बड़े मियां ने वावेला करने वाले अंदाज में कहा। अजीब नामाकूल शख्स था। दर हकीकत उसने मुझे जिज करके रख दिया था। एयर होस्टेस हंस रही थी। प्लीज मिस्टर, उसने बूढ़े को मुखातिब किया। आदिल अख्तर, उसने जल्दी से कहा। बस इसी बात पर इख्तिलाफ है, इन्होंने दो दो नामों पर कब्जा कर रखा है। मैं कहता हूं कब्र में पांव लटकाए बैठे हो, अब तो ये फैशन छोड़ दो, मैंने कहा। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आखिर क्या समझते हो मुझे? क्यों ना आप दोनों सुलह कर लें? क्या ख्याल है आदिल साहब? आदिल अख्तर कहिए, बड़े मियां ने एहतजाज किया। कह कर देखें, मैंने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। खैर मेरा नाम आबदा है, होस्टेस कहने लगी। उसे मेरे बुरा मान जाने का खतरा था। और मेरा आदिल अख्तर, बड़े मियां बोले। निहायत लख्व नाम है, मैंने नाक चढ़ाकर कहा और आबदा हंस पड़ी।
خدا کی قسم، آپ دونوں کی نوک جھونک نے دل سے خوف کا احساس ہی ختم کر دیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، خوفزدہ یہ نوجوان ہوتے ہیں، ہم بوڑھے نہیں۔ ہم تو آپ ہی سے خوفزدہ ہیں قبلہ، ترقی کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ۔ میں نے پھر کہا۔ پھر کافی دیر تک ہم فضول بکواس کرتے رہے، اور یہ حقیقت ہے کہ شکی بوڑھا بڑی نایاب شے تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس کی موجودگی کم از کم ذہن تازہ رکھے گی۔ پھر نیند آنے لگی اور خود کو ماحول کے رحم و کرم پر چھوڑ کر سو گئے۔ دوسری صبح سب اداس تھے، انہیں بے سر و سامانی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب یہاں اس خوفناک دلدل کے کنارے کسی قسم کا انتظار حماقت تھا۔ کرنل فیڈرک نے کہا کہ ہم سفر شروع کر دیں اور اس دوران سفری ضروریات پوری کی جائیں، اور سفر کے لیے دلدل کے اس طرف کے جنگلات کا رخ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف جاننے کا سوچنا ہی حماقت تھی۔ چنانچہ جو کچھ مل سکا اسے ہتھیار کے طور پر نوجوانوں کے سپرد کر دیا گیا۔ عورتوں کو قافلے کے درمیان میں لے لیا گیا اور مرد آگے پیچھے ہو گئے۔ یوں ہم نے جنگلات کا رخ کیا اور سست روی سے جنگلات میں داخل ہو گئے۔ عورتیں بہت خوفزدہ تھیں، زخمی بھی تھیں، اس لیے انہیں سفر میں بہت مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ تاہم چلنا ہی تھا اور ہم رات تک چلتے رہے۔ اس دوران سارے کام بخوبی ہوتے رہے۔ شکار بہت آسان ثابت ہوا۔ کئی جانور خود ہمارے سامنے شکار ہونے آ گئے اور ہم نے انہیں گھیر کر مار لیا۔ ان چھوٹے جنگلات میں شکار کی کیا کمی تھی۔ پھر رات ہو گئی اور آرام کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کر لیا گیا۔ جنگل میں سب سے زیادہ خطرہ درندوں کا تھا، چنانچہ اس کے لیے صرف آگ روشن کر دی گئی، اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں تھی۔ میر کارواں ایلبرٹو تھا۔ ظاہر ہے اتنی جلدی وہ بیچارہ بھی کوئی رائے نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال عجیب سما تھا، سب کے دلوں میں خوف جاگزیں تھا، لیکن اس ناگہانی سے بچنا ان کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ ہمت سے کام لینا تھا، نہ لیتے تو کرتے بھی کیا۔ رات پھر میں نے آبدہ کے قرب میں گزاری۔ وہ بھی مجھ سے مانوس ہو گئی تھی۔ خوشبختی سے اس وقت عادل اختر صاحب ہمیں تلاش نہ کر سکے، اور اس رات آبدہ نے مجھ سے کافی باتیں کیں۔ وہ مجھ سے بہت متاثر معلوم ہوتی تھی، لیکن تیسری رات اس قدر پرسکون نہ تھی۔ اس کی وجہ عادل اختر صاحب تھے۔ انہوں نے دن میں ہی ہمیں تاک لیا تھا اور رات کو وہ ہمارے سروں پر براچمان ہو گئے۔ آخر یہ سفر کب تک جاری رہے گا؟ وہ عجیب سے انداز میں بولے۔ جب تک آپ زندہ ہیں، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ نحوست بھی ایک چیز ہوتی ہے قبلہ، گویا میں منحوس ہوں؟ شکل سے ہی لگتے ہیں۔ ابے تو خود اپنی شکل تو دیکھ۔ میں کہتا ہوں بدتمیزی نہ کر، ورنہ اب بھی ان بوڑھی ہڈیوں میں بہت قوت ہے، میں تیری زبان بند کر سکتا ہوں۔ ارے ارے، یہ بری بات ہے عادل صاحب، آبدہ نے مداخلت کی۔ پھر عادل صاحب؟ میں کہتا ہوں میرا نام اختر عادل ہے، ویسے تم اسے نہیں دیکھ رہی ہو، میرے اوپر چوٹیں کر رہا ہے۔ بڑے میاں آنکھیں نکال کر بولے۔ آپ آرام کریں عادل اختر صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آبدہ نے کہا۔ میں جانتا ہوں تم کیا گفتگو کر رہے ہوگے، بڑے میاں گردن ہلاتے ہوئے بولے۔ بھلا کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہی عشق و محبت کی باتیں، وہی چھچورا پن۔ آپ نے عشق کیا عادل اختر صاحب؟ میں نے بڑے پیار سے پوچھا۔ سڑکوں پر نہیں کیا، گلیوں میں بھی نہیں کیا، تم لوگوں نے معاشرے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال کیا ضرورت ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ پوشیدہ طور پر گل کھلاتے تھے اور ہم جو کام کرتے ہیں کھل کر کرتے ہیں، اسی لیے تو ساری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ بڑے میاں پھر بولے۔ مس آبدہ، کیا آپ ان سے متفق ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، آبدہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ہاں ہاں، کیوں متفق ہوں گی؟ محترم عادل صاحب، میں آبدہ سے عشق کرتا ہوں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ بے بس ہے، یہاں تم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ کیا آپ بے بس ہیں آبدہ صاحبہ؟ ہرگز نہیں، آبدہ خود بھی میرے ساتھ شریک ہو گئی تھی۔ کیا آپ ان بوڑھے لوگوں کی مسلط کی ہوئی اخلاقی قدروں کی مخالف ہیں؟ یقیناً، یہ بے مقصد ہیں۔ تو پھر آئیے ہم ان قدروں کے منہ پر تماچا رسید کر دیں، میں نے کہا اور آبدہ کو آغوش میں لے لیا۔ آبدہ نے اعتراض کیا تھا،
लेकिन बड़े मियाँ लाहौल पढ़ते हुए उठ गए थे और फिर वो हमसे काफी दूर चले गए। माफ कीजिएगा मिस आबदा, मुझे यकीन था कि इस तरह इनसे निजात हासिल की जा सकती है। आबदा के होंठों पर शर्मिगी मुस्कुराहट थी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात के बाद उसकी आंखों में एक अनोखी चमक पैदा हो गई। उसके अंदाज में एक नुमाया तब्दीली पैदा हो गई। अब वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरे ज्यादा से ज्यादा करीब रहती थी, और मैंने अंदाजा लगाया कि जहनी तौर पर उसने मुझे कबूल कर लिया है। रह गए आदिल अख्तर, तो वो अपनी आदत से बाज आने वाले कहां थे। जब भी मौका मिलता तो मुझे बोर करने बैठ जाते। एल्बर्टो अब किसी कदर पुरुम्मीद हो गया था। उसने कहा था कि हम बहरहाल अफ्रीका के बैरूनी रुख की तरफ जा रहे हैं। यह अंदाजा उसने रास्ते से नहीं लगाया था, बल्कि मौसमी असरात से उसने ये नजरिया कायम किया था। बहरहाल उम्मीद अफजा बात थी। अभी तक लोगों में बेहतरीन ताउन चल रहा था। हालांकि सफर करने वालों में चंद सरकश लोग भी थे, जिनमें काबिल जिक्र जैक लुइस था, एक नौजवान और कवी हैकल आदमी। सूरत ही से गुंडा नजर आता था। औरतों के लिए वो काफी तकलीफ दे था। कई बार मुख्तलिफ लड़कियों के करीब जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन बहरहाल हद से गुजरी हुई कोई बात उसने कभी नहीं की थी। लड़कियों की शिकायत पर उसे समझाया गया तो वो मान गया था। फिर सफर का 11वां दिन शुरू हो गया। लड़कियां सफर करते करते थक गई थीं। अब वो अक्सर रोती हुई नजर आती थीं। उस रोज एक हादसा भी हो गया। एक उधेड़ उम्र औरत ने दम तोड़ दिया था। सब लोग अफसुर्दा हो गए। उस वक्त हम एक मैदानी इलाके से गुजर रहे थे। खुश्क और बंजर मैदान था, जहां जगह जगह पहाड़ी कोहान उभरे हुए थे। औरत को वहीं दफन कर दिया गया और हमने उसी मैदान में क़याम किया। रात बड़ी खामोश खामोश थी। आबदा मेरे नजदीक ही बैठी हुई थी, गर्दन झुकाए हुए। काफी देर के बाद उसने जबान खोली। शाहरुख, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम सही सलामत मुअज़्ज़िब दुनिया तक पहुंच जाएंगे? यकीनन। पूरे एतमाद से कहते हो? हां, लेकिन आसार कोई अहमियत नहीं रखते। मैं तुम्हारी अजमत का एतराफ करती हूं शाहरुख। मैं समझा नहीं। कौन है जिसके चेहरे पे तफक्कुरात के आसार नहीं है सिवाय तुम्हारे? यकीन करो, तुम इन सब में से अलग इंसान हो। मैंने अक्सर तुम्हारा चेहरा देखा है। तुम इस पूरे माहौल से इस तरह लापरवाह हो जैसे ये सब सफर कर रहे हो और तुम कोई फिल्म देख रहे हो। मैं जिंदगी से हारने वालों में नहीं हूं आबदा। मैं जानता हूं सांस की इंतहा है, किसी भी वक्त हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। सांस जारी है तो मंजिल का वजूद भी है। ओह, तुम्हारी बातें रगो पै में जिंदगी दौड़ा देती हैं। क्या तुम शादीशुदा हो शाहरुख? नहीं। दूसरे लोग? कोई नहीं। क्या करते हो? कुछ भी नहीं। अच्छा, रईस हो? नहीं। फिर जरिए आमदनी? कुछ अच्छा नहीं है। क्या मतलब? नकब जनी कर लेता हूं, तिजोरी तोड़ लेता हूं। गरज बहुत दौलत की जरूरत होती है तो किसी ना किसी तौर हासिल कर ही लेता हूं। सच? वो हैरत ज़दा रह गई। जी हां, मैं यकीन नहीं करती। मेरे ख्याल में तुम ऐसे इंसान नहीं हो। मेरे सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है आबदा। मैं ये सब कुछ करता हूं, इसके बावजूद खुद को बुरा आदमी नहीं समझता। मैं उन बुरे लोगों के बारे में सोचता हूं जो यही सब कुछ करते हैं जो मैं करता हूं। वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं और फिर बड़े आदमी कहलाते हैं। सिर्फ काम करने का अंदाज जरा मुख्तलिफ है, वरना काम उनका भी यही है। फिर मैं जरा छोटे पैमाने पर यह काम कर लेता हूं तो क्या बुरा है? और आबदा लाजवाब हो गई। काफी देर तक वो खामोश रही। फिर उसने मुझे मुखातिब किया। शाहरुख, अगर हम मुअज़्ज़िब दुनिया तक पहुंच गए तो फिर भी तुम यही काम शुरू करोगे? जाहिर है आबदा, ये मेरा पेशा है। शाहरुख, अगर मैं तुमको मना करूं तो? तुम? हाँ शाहरुख, अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का अहद कर लूं, हम दोनों एक हो जाएं और उसके बाद तुमसे एक मुअज़्ज़िब जिंदगी गुजारने की फरमाइश करूं तो? मुझे सोचना पड़ेगा आबदा। ओह, आबदा उदासी से बोली।
میں سچ مچ تم سے محبت کرنے لگی ہوں شاہ رخ۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کی آرزو رکھتی ہوں۔ تمہاری محبت سے تو میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن کوئی بات نہیں شاہ رخ، آبدہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اور اس دن کے بعد سے آبدہ اداس رہنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے چراغ بجھ گئے تھے۔ مجھے افسوس تھا، لیکن میں خود کشمکش میں تھا۔ میں اس سے وعدہ کیسے کر لیتا؟ تب سفر کا 16واں دن شروع ہو گیا۔ البرٹو اب بھی پر امید تھا، جبکہ دوسرے لوگ سب مایوس ہو گئے تھے۔ سب کے چہروں پر بیزاری نظر آ رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے پہاڑوں کا ایک وسیع علاقہ تھا، جہاں جگہ جگہ غار تھے۔ شکار کا گوشت، پانی وافر مقدار میں موجود تھا، اس لیے طے کیا گیا کہ اب چند روز یہاں آرام کیا جائے گا، تاکہ مسلسل سفر کی تھکن دور کر کے تازہ دم ہو جایا جائے۔ اس بات سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور قیام کے لیے مناسب جگہوں کا انتخاب کر لیا گیا۔ پورا دن لوگوں نے مختلف کاموں میں گزارا۔ شام کو پروفیسر نے نوجوانوں کو جمع کر کے ایک خوفناک انکشاف کیا۔ میں نے جس غار میں قیام کیا ہے، وہاں ایک عظیم خزانہ موجود ہے، زیورات، جواہرات اور سونے کے بکسوں پر مشتمل۔ چونکہ ہماری پوزیشن اس وقت ایک خاندان کی سی ہے، اس لیے میں نے دیانتداری سے سب کو آگاہ کر دیا ہے۔ ہم خزانہ آپس میں تقسیم کر لیں گے، اگر زندہ بچ گئے تو۔ اور میں نے سوچ لیا کہ اب اس گروہ میں پھوٹ پڑی۔ سب نے خزانہ دیکھا، اور پھر میری پیشن گوئی بھلا غلط کیسے ہو سکتی تھی؟ جو کچھ ہونا تھا وہ سامنے آ گیا۔ تیسرے دن ہی نتیجہ سامنے تھا۔ خزانہ جمع کر لیا گیا اور اسے تقسیم بھی کر لیا گیا۔ سب نے اپنے اپنے حصے اپنے پاس رکھ لیے تھے، لیکن بہت سی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے، اور ان میں جیک لوئس پیش تھا۔ نوجوانوں کی کانا پھوسی پر میں بخوبی غور کر رہا تھا، جبکہ لوئس نے 12 نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک گروہ بنا لیا تھا، اور بالآخر تیسری رات انہوں نے کارروائی شروع کر دی۔ تاریک رات میں لوئس اور اس کے ساتھیوں نے سارے خود ساختہ ہتھیار لوگوں کے پاس سے چرا لیے۔ دوسری صبح جب سب لوگ جاگے تو جیک لوئس اور اس کے ساتھی ہتھیاروں سے لیس ایک جگہ جمع تھے۔ ان کے چہروں پر خوفناک تاثرات نظر آ رہے تھے۔ سنو، ان ویرانوں میں جہاں ہم ابھی زندگی اور موت کا یقین نہیں کر سکتے، میں نہیں چاہتا کہ کچھ لوگ وقت سے پہلے مر جائیں، اس لیے میں تمہارے سامنے ایک تجویز رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے جیک؟ بوڑھے فیڈرک نے کہا۔ اس خزانے پر ہمارا حق ہے۔ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے کہ طاقتور کو ہمیشہ افضلیت حاصل رہی ہے۔ میں اور میرے ساتھی تم سب کو موت کی نیند سلا سکتے ہیں، چنانچہ اگر زندگی چاہتے ہو تو اپنے خزانے سے دستبردار ہو جاؤ۔ خزانہ ایک جگہ جمع کر دو، اور یہاں سے تمہارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ ہم اپنے ساتھ ایک عورت بھی لے جائیں گے، یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں اس سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ لیکن جیک، یہ تو ناانصافی ہے۔ جو کچھ بھی ہے بولو، کیا تم تیار ہو؟ ہرگز نہیں، جوشیلے تھامسن نے کہا۔ تو پھر سنو، جو لوگ مجھ سے تعاون پر آمادہ ہوں وہ اپنا حصہ ایک جگہ رکھ کر دور چلے جائیں، باقی لوگوں کو دیکھ لیا جائے گا۔ ہمیں ہمارے ہتھیار واپس کر دو، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ میں نے ان ہتھیاروں کے حصول کے لیے رات بھر محنت کی ہے۔ ہم اتنے بزدل بھی نہیں ہیں جیک، تھامسن نے آستینے چڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا تم میں سے کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جیک نے خونخوار نگاہوں سے دوسرے لوگوں کو دیکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی بھی خزانہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے آبدہ کو مخاطب کیا۔ کیا خیال ہے؟ مجھے خزانہ نہیں چاہیے۔ ویری گڈ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے بوڑھے عادل اختر کو مخاطب کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے جناب عادل اختر صاحب؟ اس کی ایسی کی تیسی، میری ہڈیوں میں ابھی بہت قوت ہے۔ گو آپ اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن محبت کا ایک ہی مشورہ دوں گا آپ کو، خزانے سے دستبردار ہو جاؤ۔ لیکن یہ زیادتی ہے، اسے قبول کرو، میرا یہی مشورہ ہے، میں نے کہا، اور پھر میں تیسرے شخص کی طرف بڑھ گیا جس کا نام البرٹو تھا۔ مسٹر البرٹو۔ البرٹو چونک پڑا۔ میں آپ سے کچھ ذاتی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ میری خواہش ہے کہ آپ بھی خزانہ چھوڑ دیں۔ اوہ،
اور اس کے بعد تماشا دیکھیں۔ یہ تماشا روکنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہماری بہتری اسی میں ہے۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ افسوس چمکدار شے یہاں بھی آ گئی۔ تب میں نے اپنا حصہ سب سے پہلے رکھتے ہوئے جیک لوئس کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ سب نے نفرت کی نگاہ سے مجھے دیکھا تھا، پھر میرے بعد عادل اختر اور پروفیسر البرٹو نے، اور آخر میں آبدہ نے۔ ہم نے اپنے اپنے حصے زمین پر ڈھیر کر دیے۔ جیک لوئس نے ہمارے اقدام کی تعریف کی تھی، پھر اس نے کہا تھا، ذہین لوگوں، تم نے ذہانت کا ثبوت دیا ہے، چنانچہ تم یہاں سے فوراً آگے بڑھ جاؤ اور اتنی دور چلے جاؤ کہ ہمیں تمہارے بارے میں کوئی شک نہ رہے۔ اس کے علاوہ میں دوسرے لوگوں کو صرف 15 منٹ دیتا ہوں، فیصلہ کر لیں، اور اس کے بعد۔ تھامسن نے ہمیں برا بھلا کہا تھا۔ میں نے البرٹو اور عادل اختر کو اشارہ کیا۔ ہم پر آوازیں کسی گئی تھیں، لیکن ہم روانہ ہو گئے۔ آبدہ میرے ساتھ تھی۔ ہم نے ایک لمبا راستہ اختیار کیا اور کافی دور نکل گئے۔ پھر میں رک گیا۔ کیوں؟ عادل اختر نے پوچھا۔ کیا آپ رکیں گے نہیں مسٹر عادل اختر صاحب؟ کیا مطلب؟ ہم نے خزانہ چھوڑا نہیں ہے۔ کیا تمہارے دماغ کے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے ہیں؟ عادل اختر حسب معمول بگڑ گئے۔ آؤ دوستوں، میں نے کہا۔ البرٹو معنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آبدہ بھی حیران تھی۔ میں ایک سیاہ پہاڑی کی طرف بڑھ گیا، اور پھر ہم تھوڑی سی جد و جہد کے بعد پہاڑی پر پہنچ گئے۔ اس وقت ہمیں شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پہاڑی کی بلندیوں سے ہم نے دیکھا میدان کارزار گرم ہو گیا تھا۔ جیک اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا تھا، اور نہتے لوگ زبردست مدافعت کر رہے تھے۔ عورتیں دہشت سے چیخ رہی تھیں۔ میرے خدا، البرٹو غمگین لہجے میں کہنے لگا۔ دولت ایسے ہی کھیل دکھاتی ہے مسٹر البرٹو۔ کیسے دیوانے ہیں یہ لوگ! انہیں اپنی زندگی پر یقین نہیں ہے، لیکن یہ دولت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مجھے علم تھا پروفیسر، میں تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں، لیکن اب تم کیا تیر مارو گے؟ عادل اختر نے پوچھا۔ صرف انجام دیکھیں گے مسٹر عادل اختر، اور پھر یہاں سے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسی دولت کس کام کی جو انسان کو انسان نہ رہنے دے؟ اور دیکھو دیکھو، چمکدار سکوں نے سرخ لہو کی قیمت کس قدر گرا دی۔ آبدہ نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ افسوس، وہ سسکتے ہوئے بولی، کل تک یہ کس قدر یگانیت سے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھے۔ ہاں، دولت کا رنگ صرف سرخ ہوتا ہے، لال سرخ، میں نے کہا۔ لیکن اب یہاں ہم کیوں رکے ہوئے ہیں؟ نکل چلو یہاں سے۔ عادل اختر صاحب کے حواس بھی ٹھکانے آ گئے تھے۔ تماشا مکمل ہو جانے دو عادل اختر صاحب، میں نے طنزی انداز میں کہا۔ مجھے بھی وحشت ہو رہی ہے شاہ رخ، نکل چلو، آبدہ نے کہا۔ اوہ، کئی زندگیاں، البرٹو نے کہا، اور پھر اچانک وہ اچھل پڑا۔ میرے خدا، وہ دیکھو شاہ رخ! اور میری نگاہ اس کے اشارے کی سیدھ میں دوڑ گئی۔ ایک سیاہ پہاڑی چٹان سے 3 افریقی اتر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے اور دوسرے ہتھیار تھے، اور وہ نہایت خاموشی سے اتر رہے تھے۔ ارے رے رے، اب یہ سب مارے گئے، میرے منہ سے نکلا۔ افسوس ہم انہیں خبردار بھی نہیں کر سکتے، البرٹو بولا، اور در حقیقت خبردار کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ جنگلی قریب پہنچ چکے تھے، اور دوسرے لمحے خوفناک آوازوں کے ساتھ انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا۔ کاش ہم ان کی مدد کر سکتے، البرٹو ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ میں خاموش تھا۔ آپس میں الجھے ہوئے لوگ بھلا ان سیاہ فام وحشیوں کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ ان میں بے شمار تو نہتے تھے۔ ہاں، اگر وہ سب متحد ہو کر وحشیوں سے مقابلہ کرتے تو کامیابی ناممکن بھی نہیں تھی۔ ان کی تعداد وحشیوں سے کم بھی نہ تھی۔ وحشیوں کے آنے کا انداز اتنا خطرناک نہ تھا کہ ان پر قابو نہ پایا جا سکتا، لیکن اب وہ وحشیوں کا شکار بن رہے تھے۔ جبکہ لوئس کو میں نے اپنی نگاہوں سے زمین پر گرتے دیکھا۔ بہت سے لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وحشیوں نے انہیں نشانہ بنا لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ وحشی جنگلیوں نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میدان صاف ہو گیا تھا۔ میں نے بمشکل تمام آبدہ کو سنبھالا، ورنہ وہ چیخ پڑتی۔ وہ میرے سینے سے لپٹی زارو قطار رو رہی تھی۔
عادل اختر اور پروفیسر البرٹو پاگلوں کی طرح وحشیوں کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ وحشی اب خزانہ جمع کر رہے تھے۔ شاید غار میں موجود خزانہ ان کا تھا اور وہ خزانہ لے جانے والوں کی تلاش میں آئے تھے۔ سارا خزانہ جمع کرنے کے بعد انہوں نے اپنے سروں پر لادا اور واپس چل پڑے۔ تب ہم نے طویل سانس لی تھی۔ خدا کی پناہ، البرٹو بولا۔ کھیل ختم ہو گیا، عادل اختر نے کہا۔ ہاں، کھیل ختم ہو گیا، لیکن ایک بات بتاؤ شاہ رخ، عادل اختر خلاف توقع نرم لہجے میں بولا۔ ضرور، تمہیں ان وحشیوں کی خبر کیسے ہو گئی تھی؟ مجھے ان کی کوئی خبر نہیں تھی مسٹر عادل۔ او معاف کیجیے گا اختر بھی، پھر یہ اتفاق ہی تھا کہ تم نے ان لوگوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ ہاں، اور اس اتفاق نے ہماری زندگیاں بچا لیں۔ قدرت کو ہماری زندگی مقصود تھی، البرٹو نے کہا۔ اچھا، پھر اب کیا پروگرام ہے؟ ہمیں بدستور آپ کی مدد کی ضرورت ہے مسٹر البرٹو۔ مجھے یقین ہے ہمارا راستہ درست ہے، البرٹو نے جواب دیا، لیکن آج ہم سفر کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں، کل چلیں گے، میں نے کہا۔ اور اگر یہ لوگ پھر واپس آ گئے؟ عادل اختر نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کا امکان نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ خزانہ لے جانے والوں کی تلاش میں آئے تھے اور اب خزانہ لے کر واپس جا چکے ہیں، البرٹو نے جواب دیا، اور ہم سب خاموش ہو گئے۔ بہرحال ہم نے دوسرے دن سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اب ہم سب سنجیدہ ہو چکے تھے۔ آبدہ کی گو حالت خراب تھی، لیکن وہ کافی ہمت سے ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ سفر سست رفتاری سے جاری تھا۔ یہی قدرت کی مہربانی تھی کہ ہمیں شکار ملتا رہتا تھا اور بھوک پیاس کی تکلیف برداشت نہیں کرنا پڑی تھی۔ سفر کے 7ویں دن البرٹو چیخ پڑا، او ہو شاہ رخ، مبارک ہو، ہم آبادی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے میں پورے وثوق سے راستے کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ میں اس علاقے میں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ اور در حقیقت البرٹو کے ان الفاظ سے ہمارے جسموں میں نئی زندگی دوڑ گئی۔ بعد کے 3 دن کا سفر بہت تیز رفتاری سے کیا گیا تھا۔ سفر کے آخری مراحل میں آبدہ کا بوجھ مجھے اپنی کمر پر لادنا پڑا۔ اب اس میں چلنے کی سکت نہیں رہ گئی تھی۔ اور پھر تیسرے دن ہم نیروبی میں داخل ہو گئے۔ بے سر و سامانی کی حالت تھی، لیکن بہرحال ہم نے ایک عمدہ سے ہوٹل میں قیام کیا، اور زندگی میں آخری بار ہوٹل کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے میں نے ہاتھ کی صفائی دکھائی۔ میں نے ہوٹل ہی کے ایک مالدار شخص کو تلاش کر لیا تھا، اور بہرحال میں اپنے فن کا ماہر تھا۔ کسی کو آج تک نہیں معلوم کہ یہ رقم میں نے کہاں سے حاصل کی تھی، لیکن بہرحال وہ ہم سب کے کام آئی، اور ہم نے اپنے اپنے ملک کا راستہ اختیار کیا۔ آج آبدہ شاہ میری بیوی ہے۔ ہمارے 2 خوبصورت پیارے پیارے بچے ہیں۔ آبدہ بدستور اپنی ایئر لائنز میں ملازم ہے، البتہ اس نے ہوسٹس کی ملازمت چھوڑ دی ہے اور دفتر ہی کا کام کرتی ہے۔ میں ایک بینک میں ملازم ہو چکا تھا۔ بینک کی طرف سے ہمیں ایک چھوٹا سا لیکن خوبصورت سا مکان ملا ہوا تھا، اور زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ ہمیں دولت سے بے انتہا نفرت ہے۔ جو کماتے ہیں کھاتے ہیں اور عیش سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔